وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی، آپ کا سوال یہ تھا کہ ارواح کو ایثال ثواب کیسے پہنچانا ہے۔ جو انسان فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے ایثال ثواب کے لیے قرآن پڑھنا اور پھر قرآن پڑھ کے کہنا کہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے، یہ کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح مسلم میں یہ حدیث 1631 نمبر پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه اعماله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اب اس کے اعمال کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس کو نہیں ملتا، کیونکہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو اب عمل جو کیا جائے گا کوئی اور کرے گا، اس کا ثواب دنیا میں بھی نہیں ملتا تھا، کسی کے عمل کا ثواب کسی دوسرے کو، نماز ایک پڑھے ثواب دوسرے کو مل جائے، قرآن ایک آدمی پڑھے اور ثواب اس کا دوسرے کو مل جائے، دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا، تو مرنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوگا، اور اس کے جو اپنے اعمال تھے اس کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، مگر 3 ایسے اعمال ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے پہلا فرمایا من صدقۃ جاریہ، کہ جاری صدقہ، جاری صدقے سے مراد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی وہ صدقہ کر گیا، کوئی ہاسپٹل بنا گیا، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، کہ اس کے علم سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا فرمایا او ولد صالح يدعو له، کہ اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے گی، مومن اولاد ہے، نیک ہے، تو وہ دعا کرے گی تو اس کی دعا کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو دعا کی جا سکتی ہے میت کے لیے، کوئی انسان بھی دعا کر سکتا ہے، لیکن خاص کر کے یہاں پر اولاد کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اگر اولاد نیک ہے تو اس کی نیکی کا ثواب بھی والد کو ملے گا، اگر والد نے اس کی نیک تربیت کی ہے اور کسی اچھے نیک کام کی طرف لگا دیا اپنی زندگی میں، تو اب جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ جیسے کوئی آدمی اگر درخت گاڑ کے چلا جاتا ہے، لگا کر چلا جاتا ہے، تو اس کے پھل سے جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ اعمال ہیں جن کا ثواب میت کو ملتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ سمجھنا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب ہم ان کو دے دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے کہ ایسا کسی صحابی نے کیا ہو یا آقا علیہ السلام نے تلقین کی ہو کہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے اتنے قرآن پڑھ کے دے دو اور یہ کہو کہ ہم نے ان کے لیے قرآن پڑھے ہیں اور ان کا ثواب ان کو مل جائے گا۔ تو یہ ایک رسم ہے اور اس کو بنایا گیا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور دعا کسی ٹائم بھی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے پورا ایک مجمع اکٹھا کرنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی آدمی بھی مسجد میں جب جاتا ہے نماز اور اقامت کے درمیان دعا کر لے، جب بھی اسے یاد آتی ہے تو میت کے لیے دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، اور اس طرح سے اس کی طرف سے کوئی صدقہ وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور میت کی طرف سے حج کرنا، عمرہ کرنا یہ بھی ثابت ہے۔ تو یہ اعمال ہیں جو میت کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ یہ جو قرآن خوانی اور قرآن پڑھ کے اس کا ثواب بخش دینا، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔